میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم يصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ بندہ مومن جس کی آنکھوں سے خدا کی خوف میں آنسو نکلے، اگرچہ وہ آنسو مکی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، اور پھر وہ آنسو بہہ کر اس کی ظاہری چہرے پر پہنچے، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ یہ حر وجہ ہی چہرے کے سامنے کا جو کھلا ہوا حصہ ہے، اس کو حر الوجہ کہتے ہیں، یعنی خوف خدا سے کسی شخص کے آنکھوں سے کم از کم 3 آنسو آ کر کھلے چہرے پر گر جائے تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام کر دیتا ہے، اگرچہ وہ آنسو مکی کے سر کے برابر چھوٹے کیوں نہ ہو۔ تو خوف خدا کی وجہ سے رونے کی فضیلت بیان ہوئی اس حدیث میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ کو 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ظاہر اور پوشیدہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، یعنی ڈرا جائے۔ دوسری بات یہ کہ سچ بولا جائے، خواہ غصے کی حالت ہو یا رضامندی کی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ فقر اور غربت اور ثروت اور مالداری دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کی جائے۔ اور چوتھی بات یہ کہ میں اس شخص کی قرابت داری کو قائم رکھوں جو مجھ سے قطع تعلق کرے، یعنی جو رشتہ دار مجھ سے توڑے تو میں اس سے جوڑوں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ پانچویں بات یہ کہ میں اس شخص کو بھی اپنی عطا اور بخشش اور جود اور سخاوت سے نوازوں جو مجھے محروم رکھے۔ اور چھٹی بات یہ کہ میں انتقام لینے کی طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود اس شخص کو معاف کر دوں جو مجھ پر ظلم اور زیادتی کرے۔ اور ساتویں بات یہ کہ میرا چپ رہنا عبادت کا ذریعہ ہو۔ اور آٹھویں یہ کہ میرا بولنا ذکر اللہ کا مظہر ہو۔ اور نویں بات یہ کہ میری نظر عبرت پذیری کے لیے ہو، یعنی میں جہاں دیکھوں تو عبرت پکڑوں۔ اور میرے رب نے مجھے بھی یہی حکم دیا ہے کہ مجھے میرے رب نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں اچھائی کا حکم کروں، اور ایک روایت میں بالمعروف کا لفظ بھی ہے۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام کو 9 باتوں کا حکم دیا گیا، تو ہمیں بھی یہ باتیں یاد کرتے رہنا چاہیے۔ وعن ابی جحیفۃ قال قالوا یا رسول اللہ قد شبت قال شیبتنی سورۃ ہود واخواتها رواہ الترمذی۔ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے مجھ کو بوڑھا کر دیا، یعنی سورت ہود میں فاستقم کما امرت کے الفاظ میں استقامت کے تصور نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ اور سورت نبا اما یتساءلون، سورت تکویر اذا الشمس کورت، اور سورت واقعہ جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ ان سورتوں میں قیامت کے احوال، ان کی تفصیلات ہے، تو آخرت کی فکر نے نبی علیہ السلام کو بوڑھا کر دیا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال ابو بکر یا رسول اللہ قد شبت قال شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت رواہ الترمذی وذکر حدیث ابی ہریرہ لا یلج النار فی کتاب الجہاد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور مرسلات عرفہ،
اور عما یتساءلون اور اذا الشمس کوورت، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت لا یلج النار، یہ کتاب الجہاد میں نقل کی جا چکی ہے وہاں پہ۔ تو ان صورتوں میں اصل میں قیامت کو بیان کیا گیا، جنت کا نقشہ، جہنم کا نقشہ، قیامت کی سختی کو کھینچا گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے آخرت کی فکر نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ ان صورتوں کو جب میں پڑھتا ہوں تو آخرت اس میں جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان صورتوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اب عما یتساءلون کا علیحدہ بھی جو ہے یعنی پورا تفسیر ملتا ہے، صرف عما یتساءلون پارے کا، پوری 30ویں پارے کا، جس کے اندر جو ہے بہت تفسیر سے ان چیزوں کو جو ہے لکھا گیا ہے۔ تو پابندی کے ساتھ جو ہے یہ عما یتساءلون پارے کا ترجمہ گھروں میں جو تفسیر ساتھ ہو اس اٹھایا کرو اور ان کو کچھ وقت دیا کرو، ان کو پڑھا کرو، تو اس سے جو ہے آخرت کی یاد تازہ ہو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ گویا لوگ ہنس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا خبردار، بے شک اگر تم لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز کا اکثر ذکر کرتے رہو تو وہ تم کو اس چیز سے روکے رکھے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ موت ہے۔ پس تم لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز یعنی موت کو بہت یاد کیا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ قبر پر ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جس میں وہ یہ نہ کہتی ہو کہ میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں خاک کا گھر ہوں، اور میں کیڑی مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اور جب کسی مومن بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ خوش آمدید، تم ایک اچھی کشادہ آرام کی جگہ اور اپنی ہی مکان میں آئے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم میرے نزدیک ان لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے تھے جو مجھ پر چلتے تھے۔ یہ زمین اس سے کہے گی قبر۔ پھر جب کہ میں تم پر حاکم اور قادر بنائی گئی ہوں اور تم میرے مجبور مقہور ہوئی ہو تو تم عنقریب میرے اس نیک سلوک کو دیکھو گے جو میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ قبر اس بندے کے لیے کشادہ اور فراخ ہو جاتی ہے، اور کشادگی اور فراخی میں اس کو اپنی حد نظر تک معلوم ہوتی ہے، اور پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ فاسق یا کافر دفن کیا جاتا ہے، قبر اس کو جھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ نہ تو تیرا آنا مبارک اور نہ تو اچھی کشادہ آرام کی جگہ اور مکان میں آیا ہے، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو میرے نزدیک ان لوگوں میں سب سے زیادہ برا تھا جو مجھ پر چلتے پھرتے تھے۔ آج جب کہ میں تجھ پر حاکم اور قادر بنائی گئی ہوں اور تو میرا مجبور اور مقہور ہوا ہے تو جلدی ہی دیکھ لے گا کہ میں تیرے ساتھ اب کیا برا سلوک کرتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور پھر قبر اس کو دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا اور بتایا کہ اس طرح قبر کے دبانے کی وجہ سے اس کافر کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کافر پر 70 اژدہے یہ مسلط کر دیا جاتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک اژدہا بھی زمین پر پھونکار مار دے تو وہ زمین جب تک کہ دنیا باقی ہے سبزہ اگانے کی قابل نہ رہے، اور وہ اژدہے اس کافر کو کاٹتے اور نوچتے رہیں گے جب تک اس بندے کو حساب کے لیے نہ لایا جائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ قبر جنت کے باغیچوں میں ایک باغیچہ ہے یا آگ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ تو موت کو یاد کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی دنیاوی کاموں میں ہنسی مذاق ادھر ادھر چیزوں میں بندہ زیادہ مشغول ہو کر غافل ہو جائے اور اس غفلت کے نتیجے میں اعمال جو ہے اس سے چھوٹنے لگ جائے تو فوراً اس کا علاج نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو۔ موت کو یاد کرنے کی وجہ سے یہ کیفیت پھر نہیں رہے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، اور جو کچھ میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔
آسمانوں میں سے آواز نکلتی ہے اور اس میں سے آواز نکلنا حق ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا سر سجدے میں رکھا نہ ہو۔ اللہ کی قسم اگر تم اس چیز کو جان لو جس کو میں جانتا ہوں تو یقیناً تم بہت کم ہنسو اور زیادہ رونے لگو، اور بستر پر اپنی ازواج سے لطف حاصل کرنے کو چھوڑ دو، اور یقیناً تم خدا سے فریاد کرتے ہوئی جنگلوں کی طرف نکل جاؤ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کاش میں درخت ہوتا جس کو کاٹا جاتا، یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد۔ یعنی جو فتن، فسادات اور واقعات نبی علیہ السلام فرما رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو نہ سن سکتے ہو۔ اور فرمایا کہ آسمان میں ملائکہ کی کثرت اور ذات باری تعالیٰ کی جلال کی وجہ سے چرچراہٹ کی آواز نکلنے لگا، یعنی اس سے آواز نکلتی ہے۔ حدیث میں آنے والے حصے میں اس چرچراہٹ کی وجہ اور سبب یہ بیان کیا، ساجدن، فرشتے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے ہیں۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سجدہ کر رہے، کوئی قیام، کوئی رکوع، کوئی دوسری عبادات میں ہے، سب سجدے میں نہیں ہے، لہذا ساجدن سے اطاعت مراد لی گئی ہے۔ وہ جو پیچھے لفظ بتایا وہ اطوت السماء، یہ اطویت وغیرہ سے ہے، چرچراہٹ کی آواز نکلنا۔ بہرکیف اس حدیث میں بھی ایک تو فتنوں کی طرف اشارہ ہوا کہ ہم فتنوں سے ہوشیار رہیں، اور ہر وقت ہمارے سامنے آخرت ہو، جنت ہمارے سامنے ہو، جہنم ہمارے سامنے ہو۔ تو جس آدمی کے سامنے آخرت ہوتی ہے اس کو دنیا کی کسی چیز میں لذت حاصل نہیں ہوتی، وہ آخرت کی لذات، آخرت کی خوشی حاصل کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔